بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج، سب سے پہلے میں اس قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، کیونکہ ہم پہلی جنریشنز تھے جو اس ملک میں بڑے ہوئے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑا جنریشن وہ ایک غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے تھے۔ تو میں اس لیے یاد کرانا چاہتا ہوں کیونکہ جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنی سٹرگل تھی، ایک ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم، انہوں نے اتنی جد و جہد کی، اتنی قربانیاں دیں، پتہ تھا کہ ان کی زیادہ دیر زندگی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیوں اس خواب کے پیچھے اپنی جان کی قربانی دی۔ اور پھر لاکھوں لوگ، انہوں نے جب پاکستان بنا تو اس وقت اس بارڈر کے اوپر، یہ جدھر میں لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں اس بارڈر کے اوپر اور سارا جو نیچے پنجاب کا بارڈر تھا، یہاں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں تھیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے سب سے پہلے آپ اپنی قوم کو سمجھانا کہ یہ بڑا خواب تھا پاکستان کا۔ اور ہم نے جب بات کی تھی کہ اسلامی فلاحی ریاست، تو یہ یاد رکھیں کہ ہر مسلمان وہ ایک ہی پیریڈ کی طرف دیکھتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی گولڈن ایج تھی، ہمارا سنہری دور تھا، اور وہ تھی مدینہ کی ریاست۔ تو ہم نے اس کو بیس کیا تھا، اس کے اوپر ہماری جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے، جو قرارداد پاکستان ہے، وہ سب اسی کے اوپر بیس ہے، مدینہ کی ریاست کے اوپر، مثالی اسلامی فلاحی ریاست۔ دنیا کے ملکوں میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، خوشیاں بنی مسلمانوں کے اندر کہ ایک ایسی ریاست بن رہی ہے جو کہ اسلام کے نام پہ ہے، کیونکہ کوئی اور ریاست اسلام کے نام پہ نہیں بنی سوائے پاکستان کے۔ تو میں جو ویژن ہے وہ صرف پہلے آپ کو 2-3 جملوں میں ہی بتا دوں کہ جو بنیاد رکھی جاتی ہے مدینہ کی ریاست کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تھی عدل اور انصاف پہ۔ اور اس کے اوپر بہت آج سے تقریباً 800 سال پہلے دنیا کے جو سمجھا جاتا ہے کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ تھے، چاہے وہ مغرب ہو یا دنیا مانتی ہے ان کا نام تھا ابن خلدون۔ وہ اپنی کامنٹریز میں لکھتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ کے اوپر وہ اپنا سارا تجزیہ نکالتے ہیں کہ اگر ایک ریاست کے اندر عدل اور انصاف نہ ہو، وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ یہ آج سے 800 سال پہلے لکھتے ہیں کہ بنیادی چیز خوشحالی کے لیے، غربت کم کرنے کے لیے عدل اور انصاف ہے۔ اور وہ کیوں ہے، وہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بزنس بھی، سرمایہ کار انویسٹ اس ریاست میں کرتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہو کہ یہاں قانون مکمل طور پہ ان کی حفاظت کرے گا، کوئی طاقتور آ کے ان کی زمین پہ، ان کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کرے گا، جو وہاں کا ٹیکس کا نظام ہوگا وہ منصفانہ ہوگا، ان کو کوئی یہ خوف نہیں ہوگا کہ آتے ساتھ ہی کوئی قبضہ گروپ ان کی جگہ پہ قبضہ کر لے گا، کیونکہ وہ انصاف ہوگا۔ جدھر انصاف ہے وہ قبضہ گروپ نہیں ہے، جدھر انصاف ہے وہ ظلم نہیں ہے، جدھر انصاف ہے وہ NRO نہیں ہے، وہ بڑے لوگ چوری نہیں کر کے معاف نہیں کروا سکتے، کیونکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہے۔ تو یہ جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی عدل اور انصاف پہ، تو یہ یاد رکھیں کہ وہ اس وقت بڑے برے حالات تھے، خوشحالی بعد میں آئی، پہلے انصاف آیا۔ تو آج میں اس لیے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ویژن سے اتنا دور جا رہے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم بچیں گے بھی یا نہیں بحیثیت قوم۔ ایک انگریزی کی سٹیٹمنٹ ہے، نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی۔ قوم جو اپنے نظریے سے ہٹ جاتی ہے وہ مر جاتی ہے۔ تو یہ میں آپ کے لیے یہ باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ جب سے یہ ایک سازش کے تحت اس ملک کے مجرموں کی حکومت ہمارے اوپر نافذ کی گئی، ذرا ملک کے حالات دیکھ لیں کہ کدھر سے کدھر پہنچ چکے ہیں۔
جہل پروردہ قدرے یہ نرالے قانون، ظلم و عدوان کی ٹکسال میں ڈھالے قانون، تشنگی نفس کے جذبوں کی بجھانے کے لیے نوع انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون، ایسے قانون